السلام علیکم۔ تاریخ میں کچھ ہستیاں ایسی گزری ہیں جن کی ذات آج تک پوری دنیا کے لیے ایک روحانی راز بنی ہوئی ہے۔ انہی میں سے ایک نام ہے حضرت خضر علیہ السلام کا۔ ان کی زندگی اور علم کی جو کہانیاں ہیں وہ صدیوں سے انسانوں کو حیرت میں ڈالے ہوئے ہیں۔ تو آئیے آج ہم انہی کی اس پراسرار شخصیت کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، حضرت خضر علیہ السلام کا نام سنتے ہی جو سب سے پہلا اور شاید سب سے بڑا سوال ذہن میں آتا ہے وہ یہی ہے کہ کیا وہ آج بھی زندہ ہیں؟ بھائی جب ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے تو انہیں ہمیشہ کی زندگی کیسے مل گئی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو سب کو متجسس کرتا ہے۔ تو اسی سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے آئیے ان کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کا ایک سفر کرتے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ تاریخ انہیں کس نام سے جانتی ہے۔ آب حیات کی جو کہانی ہے، کیا وہ صرف ایک داستان ہے یا اس میں کوئی حقیقت بھی ہے؟ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے اس مشہور سفر پر بھی نظر ڈالیں گے جو صبر اور حکمت کا ایک بڑا امتحان تھا، اور آخر میں ہم اس خاص علم کے راز سے پردہ اٹھائیں گے جو انہیں باقی سب سے الگ کرتا ہے۔ تو چلیے اپنے سفر کا پہلا قدم اٹھاتے ہیں اور ان کی اس پراسرار شخصیت کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ دیکھیں، حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر جب بھی آتا ہے تو ان کے ساتھ جڑی کہانیاں اور روایتیں انہیں تاریخ کی ایک ایسی منفرد ہستی بنا دیتی ہیں جن کی ذات آج بھی ایک روحانی راز سمجھی جاتی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ انہیں کچھ ایسی خاصیتیں دی گئی تھیں جو عام انسان کی سمجھ سے بالکل باہر ہیں۔ مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے کہ وہ سمندر کی لہروں پر چلنے کی قدرت رکھتے تھے، جو ظاہر ہے اللہ کی قدرت کا ایک مظہر تھا۔ وہ زمین کے چھپے ہوئے رازوں سے واقف تھے، یعنی وہ چیزوں کی باطنی حقیقت کو جانتے تھے جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ لیکن ان سب سے بڑھ کر انہیں اللہ کی طرف سے وہ خاص علم دیا گیا جو کتابوں یا استادوں سے نہیں ملتا، بلکہ براہ راست دل میں اتارا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی ذات ہمیشہ سے روحانیت اور الہی حکمت کی ایک بہت بڑی علامت رہی ہے۔ لیکن یہ پراسرار خصوصیات یہ ہیں کس کی؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ عظیم ہستی آخر ہیں کون؟ تاریخ کی کتابوں میں ان کا نام کیا لکھا ہے اور ان کا خاندان کہاں سے جا ملتا ہے؟ آئیے ذرا اس پر نظر ڈالتے ہیں۔ ان کا جو مشہور لقب ہے وہ خضر ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے سبز یا سرسبز کرنے والا۔ کتنا خوبصورت مطلب ہے نا؟ یہ لقب انہیں اس لیے ملا کیونکہ روایت ہے کہ وہ جہاں بھی بیٹھتے تھے اللہ کی برکت سے وہاں سوکھی زمین بھی ہری بھری ہو جاتی تھی، مطلب جہاں وہ قدم رکھتے وہاں زندگی لوٹ آتی تھی۔ تاریخی حوالوں کے مطابق ان کا اصل نام بلیہ بن ملکان اور کنیت ابو العباس تھی۔ ان کا نسب بھی بہت قدیم ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام تک پہنچتا ہے، اور ان کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ وہ تاریخ کے عظیم فاتح بادشاہ ذوالقرنین کے نہ صرف مشیر خاص تھے بلکہ ان کی اہم جنگی مہمات میں علم بردار کا فریضہ بھی سر انجام دیتے تھے، جو ان کی حکمت اور قائدانہ صلاحیتوں کا کھلا ثبوت ہے۔ اچھا، ان کی شخصیت کا ایک اور پہلو جو شاید سب سے زیادہ مشہور ہے وہ ہے ان کی طویل زندگی کا راز۔ تو اب ہم اس مشہور کہانی کی طرف آتے ہیں جس نے صدیوں سے انسانوں کو بہت متجسس رکھا ہے، یعنی آب حیات، یا جسے زندگی کا چشمہ کہتے ہیں۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ تفسیر کی کتابوں میں یہ ذکر ملتا ہے کہ بادشاہ ذوالقرنین نے ایک پرانی آسمانی کتاب میں پڑھا تھا کہ حضرت سام بن نوح کی اولاد میں سے ایک شخص آب حیات پیے گا اور اسے موت نہیں آئے گی۔ بس اسی پیشین گوئی نے انہیں اس چشمے کی تلاش پر اکسایا تھا۔ تو ہوا کچھ یوں کہ بادشاہ ذوالقرنین اپنے سب سے قابل اعتماد ساتھی یعنی حضرت خضر کے ساتھ مغرب کی طرف ایک لمبے سفر پر نکلے۔ اس سفر کے دوران حضرت خضر کو وہ بابرکت چشمہ مل گیا۔ انہوں نے اس میں غسل کیا اور اس کا پانی بھی پیا، اور یوں اللہ کے حکم سے انہیں طویل زندگی عطا ہو گئی، جبکہ بادشاہ ذوالقرنین اس چشمے تک کبھی پہنچ ہی نہیں سکے۔ اب آتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام کی زندگی کے اس باب کی طرف جو سب سے زیادہ مشہور ہے، سب سے زیادہ سبق آموز ہے، اور جس کا ذکر خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کا تاریخی سفر۔ اور یہ صرف ایک سفر نہیں تھا، یہ علم اور حکمت کا ایک گہرا سمندر ہے۔ اس سفر کا آغاز تب ہوا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ زمین پر سب سے زیادہ علم میرے پاس ہے۔ تب اللہ نے ان پر وحی بھیجی کہ نہیں، میرا ایک بندہ ایسا بھی ہے جس کے پاس وہ علم ہے جو آپ کے پاس نہیں۔ یہ دراصل عاجزی اور علم کی وسعت کا ایک بہت بڑا سبق تھا۔ اب ہم اس سفر کے ان 3 اہم پڑاؤ پر پہنچتے ہیں جہاں ایسے واقعات پیش آئے جو بظاہر سمجھ سے بالکل بالاتر تھے، اور جنہوں نے اللہ کے ایک عظیم پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صبر اور علم کا شاید سخت ترین امتحان لیا۔
یہ تینوں واقعات ظاہری طور پر بہت ہی عجیب اور ناقابل فہم تھے۔ پہلا، ایک چلتی کشتی میں سوراخ کر دینا، دوسرا ایک معصوم کھیلتے ہوئے بچے کو قتل کر دینا، اور تیسرا ایک ایسی بستی میں مفت میں دیوار کی مرمت کرنا جہاں کے لوگوں نے انہیں کھانا تک دینے سے انکار کر دیا تھا۔ سوچیں ذرا، جب حضرت خضر نے کشتی کا ایک تختہ اکھاڑ دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہیں گیا اور وہ فوراً بول پڑے کہ آپ نے تو کشتی کو توڑ دیا تاکہ اس کے سوار ڈوب جائیں۔ یہ تو آپ نے بہت ہی عجیب کام کیا ہے۔ ان کا رد عمل بالکل منطقی تھا، لیکن وہ اصل حقیقت سے بے خبر تھے۔ دیکھنے میں تو یہ سراسر غلط لگ رہا تھا، لیکن اس واقعے کے پیچھے چھپی حکمت یہ تھی کہ آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر اچھی اور نئی کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا۔ حضرت خضر نے کشتی کو عیب دار بنا دیا تاکہ وہ بادشاہ کی نظروں سے بچ جائے اور ان غریب ملاحوں کی روزی محفوظ رہے۔ اس کے بعد جب حضرت خضر نے کھیلتے ہوئے بچے کو قتل کر دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صدمہ اور بھی زیادہ تھا۔ وہ حیران ہو کر بولے، آپ نے ایک بے گناہ جان لے لی، یہ تو آپ نے بہت ہی غلط کام کیا۔ یہ سب سے مشکل عمل تھا، لیکن اس کے پیچھے کی حقیقت یہ تھی کہ وہ لڑکا فطرتاً کافر تھا اور اللہ کے علم میں تھا کہ وہ بڑا ہو کر اپنے نیک والدین کو بھی گمراہ کر دے گا۔ تو اللہ نے چاہا کہ وہ ان والدین کو اس کے بدلے ایک بہتر اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ اور آخر میں جب انہوں نے ایک بستی میں گرتی ہوئی دیوار کو بغیر کسی پیسے کے سیدھا کیا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ دفن تھا۔ دیوار کی مرمت کر کے انہوں نے اس خزانے کو محفوظ کر دیا تاکہ وہ بچے بڑے ہو کر اپنا حق حاصل کر سکیں۔ یہ حکمت صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سفر تک ہی محدود نہیں تھی۔ حضرت خضر کی تعلیمات نے تاریخ میں دوسرے عظیم رہنماؤں کی بھی رہنمائی کی ہے۔ جیسے روایت میں آتا ہے کہ ایک بار ان کی ملاقات خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے ہوئی اور انہوں نے نصیحت فرمائی، اے عمر، اس بات سے بچنا کہ تو ظاہر میں تو خدا کا دوست ہو اور باطن میں اس کا دشمن۔ کتنی گہری بات ہے۔ یہ نصیحت ظاہر اور باطن کو ایک رکھنے کی اہمیت پر زور دیتی ہے۔ تو ان تمام واقعات کا جو تعلق ہے وہ علم کی ایک خاص قسم سے ہے، اور اسے سمجھنا حضرت خضر کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس علم کو علم لدنی کہتے ہیں۔ یہ وہ علم ہے جو براہ راست اللہ کی طرف سے دل میں ڈالا جاتا ہے بغیر کسی استاد یا کتاب کے۔ یہ علم چیزوں کی ظاہری صورت کے پیچھے چھپی اصل حقیقت کو دیکھنے کی صلاحیت دیتا ہے، اور یہی وہ علم تھا جو حضرت خضر کے ان تمام حیران کن اعمال کی بنیاد تھا۔ تو حضرت موسیٰ اور خضر کے اس عظیم سفر سے ہم سب کیا سیکھ سکتے ہیں؟ سب سے بڑا سبق تو یہ ہے کہ انسانی علم، چاہے وہ ایک نبی کا ہی کیوں نہ ہو، اس کی ایک حد ہے۔ ہماری سمجھ سے پرے ہمیشہ ایک بڑی الہی حکمت کام کر رہی ہوتی ہے، اور سچا ایمان یہی ہے کہ ہم اللہ کے منصوبے پر بھروسہ کریں، خاص طور پر تب جب وہ ہماری سمجھ سے باہر ہو۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہر واقعے کے 2 رخ ہوتے ہیں، ایک ظاہر جو ہم سب دیکھتے ہیں اور ایک باطن جو صرف اللہ جانتا ہے۔ آخر میں یہ سفر ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہماری اپنی زندگیوں میں ہمارے ارد گرد جو واقعات ہو رہے ہیں ان میں علم کی کون سی حقیقتیں ایسی ہیں جو ہماری نظروں سے پوشیدہ ہیں اور جنہیں سمجھنے کے لیے ہمیں ظاہری نظر سے کہیں آگے دیکھنے کی ضرورت ہے۔